الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ شہنشاہ دیس عرب دیا تیرا وسدار شہر مدینہ شہنشاہ دیس عرب دیا تیرا وسدار شہر مدینہ کی آنکھاں میں کس منہ نال آکھاں میرا روشن کر دے سینہ کی آنکھاں میں کس منہ نال آکھاں میرا روشن کر دے سینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اور اس دے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیتاً تحفاتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری جانب سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارا یہ 60واں سیشن ہے، تو میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس محفل میں آ رہے ہیں۔ میرے لیے وہ سب کے سب بحث احترام اور عزت ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرمائے اور ان کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص بانیان محفل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بہت اہم محفل کی بنیاد رکھی، جس میں ہم اللہ رب العزت کا کلام سنتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں۔ میرے دوستو، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے میرے ایک ایک جملے کی جانب جو ہے فوکس رہنا ہے۔ آج تواضع کا آخری سیشن ہے، تو آئیے بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ظہور اسلام سے قبل یعنی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا جو تھی وہ مختلف قوموں میں، خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی، اور انسانوں کا فرق کیا جاتا تھا پیدائش کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو جہان کا منظر جو ہے وہ بدل گیا، زندگیاں جو تھیں وہ بدل گئیں، اور وہ انسانیت جو اپنے حقیقی شرف سے نا آشنا تھی،
اس کو اپنا حقیقی شرف جو ہے معلوم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہندوستان میں ذات پات کا رواج تھا، اور فارس میں خاک پاک، ایران کا سکہ رواں تھا، اور بنی اسرائیل والے جو تھے اپنے علاوہ کسی دوسرے کے شرف کے قائل نہ تھے۔ میرے دوستو، جب ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً، انسانی شرف کا آوازہ جو ہے بلند ہوتا ہے۔ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات ملتی ہے۔ میرے دوستو، تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ بس پیدائش اور اصل کے لحاظ سے سب لوگ جو ہیں، سب انسان جو ہیں برابر ہیں۔ کالے گورے، عربی عجمی، شرقی غربی میں کوئی فرق نہیں، منصب و پیشہ میں کوئی فرق نہیں، حسب و نسب میں کوئی فرق نہیں، محنت کش اور صاحب دولت میں کوئی فرق نہیں۔ خدا کی نظر میں سب لوگ جو ہیں برابر ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ رشتہ ناتا ہو سکتا ہے، اور تعلیم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، حتیٰ کہ سب انسانوں کے حقوق جو ہیں برابر ہیں، سب کا خون جو ہے برابر ہے، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ میرے دوستو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اے لوگو، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی نسبت نہیں، مگر تقوی کے ساتھ۔ تو یہ میرے دوستو اعلان ایسا تھا کہ جس نے آقا اور غلام، بلند و پست کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا۔ بس اب ضرورت اس بات کی تھی کہ عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا اور انسانی برابری کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ آپ نے اپنی پھوپھی زاد قریش زادی کا نکاح جو ہے اپنے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ غلاموں کو انسانوں کے درجے میں لا کر کھڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے آقا سے پہلے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی خرید و فروخت کا بازار جو تھا گرم تھا۔ آزادی کے بعد بھی ان کو کوئی بھی سماجی اور قانونی
اہمیت نہیں ملتی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان سارے ظلموں کو توڑ دیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو بد ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ کسی کو اگر بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ شرمندگی سے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ قبول کر لوں یا کہ زندہ ہی اس کو دفن کر دوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میرے دوستو بیشتر لوگ جو تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آئے تو آپ نے آ کر بیٹیوں کو عزت بخشی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس تشریف لاتی تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اتنی عزت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو بخشی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کے آنے سے پہلے ہندوستان میں عورتوں کو برائی کا مجموعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس صنف لطیف کی قدردانی اس طرح فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے ڈر جاؤ، اور تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے اور تمہاری عورتوں کا حق تم پر ہے۔ یعنی دونوں کے حقوق کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یکساں جو ہے کر دیا ہے، حقوق دونوں کے ایک جیسے کر دیے۔ تو میرے پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے آ کر پیار و محبت، انس و الفت کو روشناس کرایا، اخوت اور بھائی چارے کا درس آپ نے دیا، اور خیر خواہی اخلاص کی تلقین آپ نے فرمائی۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی بنیاد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کی رکھی وہ کلمہ طیبہ ہے۔ یعنی جس نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کلمہ جو ہے پڑھ لیا، وہ سمجھ لیں ایک برادری بن گیا۔ میرے دوستو، آپ نے اخوت کی بنیاد جو ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ساری کی ساری جو ہے اللہ کے فرمان کے ذریعے ہم لوگوں پہ واضح فرما دی۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آیت نمبر 13 ہے، سورہ الحجرات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم
इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनकुम शुऊबन व कबाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फरमाया कि ए लोगो, तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा फरमाया और तुम्हारे लिए कौमें और ख़ानदान बनाए ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके, पहचाने जा सको, जाने जा सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे अफजल वो है, सबसे इज्जत वाला वो है, सबसे शर्फ वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसानियत को शर्फ दिया है, इज्जत दिया। पहले जो लोग इंसानों में फ़र्क किया करते थे, तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो है सारे के सारे जो मामलात हैं वो बेहतर हुए। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 है, गौर करना है। अल्लाह फरमाता है वला कद करमना बनी आदम। अल्लाह कहता है बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तो हज़रत इंसान को इज़्ज़त दी है, फजीलत दी है, मर्तबा दिया है। हाफ़िज़ साहब मौजूद हैं, हाफ़िज़ साहब सूरह 3 है। अल्लाह ताला फरमाता है लाक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने इंसान को बेहतर सूरत में पैदा फरमाया है। सबसे अशरफ मखलूक जो है वो हजरत इंसान है, याद रखना। तो मेरे दोस्तों, मालूम ये हुआ पैदाइश के लिहाज से, कौमियत के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से, वतन के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। और अल्लाह ताला ने हमको इन फ़र्कों को ख़त्म करने का कहा कि इनको आपने ख़त्म कैसे करेंगे, ज़रा तवज्जो है, कैसे ख़त्म करेंगे। हाफ़िज़ साहब जो हैं बैठे हुए हैं, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 अल्लाह फरमाता है वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कहता है और सब मिलकर, जमीअन इन सारे के सारे मिलकर मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो और आपस में ना इत्तफाकी मत करो। ये फ़र्क शर्क जो है ये सारे ख़त्म कर दो। और याद रखें, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को थामा हुआ है उन्होंने इन सारे फ़र्कों को ख़त्म कर दिया हुआ है। अल्लाह की रस्सी क्या है? वक्त मेरे पास शार्ट है, इस पे हम किसी दिन पूरा सेशन करेंगे, लेकिन आप लोगों के ज़ौक़ के लिए 2-3 जुमले लाजमी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की जो रस्सी है, यूँ समझ लें किताबुल्लाह है और सुन्नत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आसान जुमलों में समझा देता हूँ, जो राह हदायत है वही अल्लाह की रस्सी है कि जो हदायत पे रहेंगे तो समझ लेना कि उन्होंने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े काबिल गौर जुमले हैं।
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں محبت پیدا کی ہے، الفت پیدا کی ہے، اور ایسے امور کا ہم کو حکم دیا ہے کہ جس کے سبب ہماری محبتیں جو ہیں اور مضبوط ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، کہ اپنے مسلمان بھائی جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کی عیادت کرنی ہے۔ اگر اس کو قرض کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ نے اس کو دینا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، اور باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی امداد کرنی ہے، اور ہر واقف اور نا واقف، چھوٹے اور بڑے کو سلام کہنا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے اپنانا ہے۔ ایک مغربی مفکر کا ایک جملہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ ہم نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، لیکن ابھی تک ہمیں زمین پر چلنا اور رہنا نہیں آیا۔ تو میرے دوستو، وہ کیسے آئے گا؟ جب ہم شرف انسانیت کو سمجھیں گے، جب ہم احترام آدمیت کو سمجھیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھیں گے، تو ہمیں چلنا بھی آ جائے گا، رہنا بھی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں تو زندگی گزارنے کا سارا جو میتھڈ ہے وہ سمجھا دیا ہے۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 21۔ اللہ فرماتا ہے لا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سبق ہی بھائی چارے کا دے کے گئے ہیں، آپ نے تو ساری اونچ نیچ ہی ختم کر دی ہے۔ تو آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان، قابل غور جملے، تمام مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر جال بنایا، اور واضح کیا کہ ایسے جو ہے آپ لوگوں نے رہنا ہے، جڑ کے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، غمی میں، خوشی میں، ہر موقع پہ۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہو۔ تو علامہ صاحب نے کیا خوبصورت اس بات کا کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جو
بنیاد اخوت کی ہم کو سمجھائی۔ حافظ صاحب پہ بیٹھے ہوئے، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 10، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے جو مومن ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سن لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حافظ صاحب حجۃ الوداع ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے لوگو جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اہل اسلام ایک برادری ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے مسلمان بھائی کا مال حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ اس کو دے دے اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے تو میرے دوستو محبت کا درس دیا ہے، اخوت کا دیا ہے، بھائی چارے کا درس دیا ہے کہ آپ لوگوں نے رہنا کیسے ہے کہ ظلم نہیں ایک دوسرے پہ آپ لوگوں نے کرنے، اور نہ ہی کسی کے مال کے اوپر نظر رکھنی ہے، بلکہ تم تو بھائی بھائی ہو۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی بات جو ہے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر ہم کو میرے دوستو ایسے رہنا چاہیے جیسے حقیقی بھائی رہتے ہیں، نسبی بھائی رہتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں۔ حافظ صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جملے فرمائے، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی۔ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے تو مومنوں کو آپس میں جوڑا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے، ایسے جیسے حقیقی بہن بھائی ہیں۔ بہن وہ نہیں ہوتی جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، بہن وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے کہ تمام مومن عورتیں جو ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کو اتنی عزت دو جتنی اپنی بہن کو دیتے ہو، اور بیٹیوں کو اتنی عزت دو جتنی اپنی حقیقی بیٹی کو دیتے ہو، اور آپس میں بھائیوں کی طرح رہو۔ میرے دوستو یہ وہ اخوت تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سمجھائی۔ یہ ہے وہ عالمگیر اور ہمگیر اخوت اور بھائی چارے کے محبت کے جذبات جب یہ قوموں میں پیدا ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا وہ قومیں پستی سے اٹھ کر اوجے ثریا تک جا پہنچتی ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے دائمی روشنی کا مینار بنتی ہیں۔ میرے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سالہ تربیت نے مومنوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ پوری دنیا کے قائد اور امام بن گئے۔ کیوں؟ انہیں بات کی سمجھ آ گئی کہ مومن تو ہیں ہی ایک۔ انہوں نے سارے فرق ختم کر دیے، اور آج بھی ہماری بقا اور فلاح اس میں ہے کہ ہم نے ایک ہونا ہے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت بھی یاد رکھنا ہم کو زیر نہیں کر سکتی۔ تو آئیے سب سے پہلے
تواضع کے ٹاپک میں جس آیت سے میں نے شروع کیا تھا، آج اسی آیت پہ میں اس بات کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے۔ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 63، حافظ صاحب غور کرنا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ نے فرمایا اور رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے، انکساری کے ساتھ چلتے، یعنی کہ ان کے ہر فعل میں، ہر قول میں تواضع پایا جاتا ہے۔ اور اس آیت کی تشریح جو ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد موجود ہے، آپ لوگوں کو وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مومنوں کی آنکھیں، توجہ رکھنی ہے، مومنوں کی آنکھیں، مومنوں کے کان اور مومنوں کے اعضاء جھکے اور رکے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بے وقوف لوگ ان کو بیمار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ خوف خدا سے ہر وقت جھکے رہتے ہیں۔ یعنی مومن ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت خوف خدا میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آخرت کا علم، دنیا طلبی اور یہاں کے ٹھاٹھ، ان ساری چیزوں سے مومن جو ہوتے ہیں رکے ہوئے ہوتے ہیں، کہ مومن تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا مولا جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ہم نے مومن بننا ہے، اور جب ہم مومن بن جائیں گے تو سمجھ لینا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم۔